السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذکر اللہ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ عمر فاروق بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. تراویح کے سلسلے میں تو تقریباً بات ہو ہی گئی تھی. جی جی. اب وہ آپ یہ رات کی 11 بجے کی کلاس تو میں نے اٹینڈ کی نہیں تھی. وہ مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا. وہ تو بس کلاس اے ایم قاسمی صاحب کے کہنے پہ ہو، ورنہ تو صرف ایک ہی بندے تھے اور ٹائم بھی بہت ہو چکا تھا. جی. اچھا، تراویح کی نماز میں 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. اور بہتر کیا ہے؟ بہتر 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. اگر تراویح کی 4 رکعت ایک ساتھ نیت باندھی اور 2 رکعت پہ قاعدہ اولا نہیں کیا، یعنی التحیات میں نہیں بیٹھے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو وہ پہلے والے 2 تو مطلب رد ہو جائیں گے، وہ واپس پڑھنی پڑے گی پھر. جی 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 ماشاء اللہ. اچھا، تراویح نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ وہ عشاء سے لے کے صبح صادق تک. عشاء سے دیکھیں. چلیں تو پھر کلاس شروع کر دیتے ہیں. آج روزے کے مسائل پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب، اور ویلکم رمضان سے متعلق چیزیں سمجھ لی جائیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال میں کن کن چیزوں کی تیاری کرنی ہو، اور کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی مصروفیات میں اضافہ کریں اور کس کو وہ ختم کریں. بہرحال اس سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ گفتگو ہو جائے. تو رمضان کے استقبال کے لیے 30 باتوں کو میں نے نوٹ کیا ہے. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض اور واجب عبادات کی ادائیگی کا اہتمام ابھی سے کریں اور توبہ استغفار بھی کریں، کیونکہ رمضان کے مہینہ چونکہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. اگر رمضان کے آنے سے پہلے فرض اور واجب کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو رمضان میں عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. اگر اپنے ذمے میں قضا نمازیں ہیں یا روزے ہیں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں، اور گزشتہ زندگی میں سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر، گناہوں پر اور کوتاہیوں پر سچی توبہ کریں. دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں. آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ، غرض ہے کہ جسم کے ایک ایک پارٹس کے سے ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں. رمضان المبارک کے مسائل، دوسری اہم ہدایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں، اور آپ پہلے جانتے ہیں، مسائل سے واقفیت ہے تو دوسروں کو سکھائیں. رمضان المبارک کے میں روزہ ہے، تراویح ہے، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے. ان عبادات سے متعلق مسائل کو سیکھیں اور سکھائیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں. اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کا عملی اور پریکٹیکل تربیت کا مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی جو فرضیت کا مقصد جو بتایا، روزے فرض ہوئے، کمپلسری ہیں، اس کا ریزن، اس کا مقصد یہ تقوی و پرہیزگاری کا حاصل ہو جانا. چوتھا ہے کہ رشتہ داریوں کے نبھانے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کوتاہیوں سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جسے قطع رحمی کہتے ہیں. قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑنا اور ان کو نہ نبھانا، اور صلہ رحمی کے معنی آتے ہیں رشتہ داریوں کو نبھانا. تو قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے،
قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا رمضان آنے سے پہلے اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی رشتہ داریوں کو نبھانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں جو ہم سے رکھے ہم اس سے رکھیں، جو ہمارا اچھا سوچے ہم اس کا اچھا سوچیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے برے دنوں میں ہمارے ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے، ہم اس کے ساتھ مدد کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ اصل رشتہ داری کو نبھانے کا مطلب یہ کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس کے دکھ درد میں کام آئے۔ اسی طرح پانچویں ہدایت ہے دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد جیلسی کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضولیات مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادت کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اور یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا رمضان المبارک کی معافی، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ جو معافی کے میسج مانگے جاتے ہیں، دراصل یہ معافی نہیں ہے۔ ایک خانہ پوری تو ہو سکتی ہے لیکن معافی دراصل یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دل کے صاف ہونے سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو، وہ صاف دل والا بندہ ہے۔ بہرحال یہ 5 ہدایات تھیں، اس کے علاوہ 5 اور ہیں۔ ایک تو یہ چھٹی ہے کہ گزشتہ روزوں کی قضا، یعنی پچھلے سالوں کے روزے اگر کسی مجبوری اور پرابلم کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پچھلے رمضانوں کے روزوں کا حساب بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے۔ نمبر 7 دعاؤں کا معمول ہو۔ رمضان المبارک کی دعاؤں، کیونکہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کریں، جنہیں دعائے معصورہ کہتے ہیں، دعائے مقبول بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ آج دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم دعا جو ہے مقبول دعاؤں سے نہیں مانگتے۔ مقبول دعائیں وہ دعائیں کہلاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل کر بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ احادیث میں آنے والی عربک دعاؤں کو بھی یاد کیا جائے۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی ہے۔ 8ویں چیز صدقہ کرنے کی عادت بنائیں۔ شعبان کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ بعض لوگ شبرات کے مہینے کے نام سے اس کو جانتے ہیں، حالانکہ لفظ شبرات نہیں ہوتا، شب براءت ہوتا ہے، چھٹکارے کی رات، خلاصے کی رات، لیکن اس کا اصل نام شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی کہ پیارے آقا رمضان میں بے انتہا راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ معمول بنایا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خوش قسمت لوگ اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں۔
لہذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے آنے تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں یا کوئی اور حافظ قرآن ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ابھی سے قرآن کریم کا دور نکالنا شروع کر دیں اور دہرانا شروع کر دیں۔ 10واں پوائنٹ ہے شب بیداری کی عادت ڈالنا۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے آتے ہیں، بیدار کے معنی جاگنے کے آتے ہیں۔ راتوں کو جاگنا یعنی اللہ کی عبادت راتوں میں کرنے کو شب بیداری کہتے ہیں۔ شب بیداری کی عادت بنا لیں، کیونکہ رمضان میں راتوں کی عبادت تراویح ہے، تہجد وغیرہ ہے کا یہ اضافہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادت کو اچھے انداز میں بلا تھکاوٹ کے، بلا کسی سستی کے، بلا کسی کسل مندی کے ساتھ آپ ان کو انجام دے سکے، کیونکہ ان کا تراویح ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادت کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان میں وقت کی قدردانی بڑی اہم چیز ہے۔ آج کل انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا وقت کے بربادی کا سبب بن رہے ہیں، لہذا رمضان سے پہلے ان کے استعمال کو ختم کر دیا جائے یا اس کی لمٹ طے کرنے کی کوشش کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف اور دیگر بزرگان دین کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجلس بھی موقوف کر دیتے تھے، یعنی جو پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو وہ تو قرآن تھا، وہ علم سیکھنا اور سکھانا تھا، بزرگان دین اس کو روک دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا تو یہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو ہم ختم کر دیں یا اس کو لمٹ میں لے آئیں۔ اگر ٹی وی دیکھنے کا معمول ہے تو ٹی وی تو تمام خرافات کا مجموعہ ہے، اور ٹی وی کی ضرورت کیا ہے؟ یوٹیوب ہی خرافات کا مجموعہ ہے۔ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر یا یوٹیوب پر جو رمضان کے مسائل سے اور اس کے فضائل سے متعلق جو ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ خود جب اس کو دیکھنے بیٹھتے تو دوسری چیزوں پہ بھی نظریں پڑتی ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ رمضان کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے یوٹیوب کو بالکل استعمال نہیں نہ کی جائے، کیونکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو دیکھنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ رمضان سے پہلے شاپنگ وغیرہ خریداری کر لیں، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ و خریداری کا نہیں ہے۔ رمضان میں رش بھی بڑھ جاتا ہے مارکیٹوں میں، اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی عید کی شاپنگ کر لینا چاہیے، اور اہل خانہ گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ عید کی شاپنگ کریں گے تو آپ کو مال بھی اچھا ملے گا اور سستا ملے گا، اور وقت بھی آپ کا برباد نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہیں مارکیٹ ہے، بازار ہے، لہذا کوشش یہ کریں کہ بازار میں رمضان میں کم سے کم جانا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا رکھیں۔ گھر میں کوئی تعمیراتی کام کرنا ہے، یا کوئی پینٹ وغیرہ کرانا ہے، یا ٹائلز وغیرہ کچھ بھی کرانا ہو، مشین کی مرمت ہو، یا گاڑیاں کا کوئی ریپیرنگ ہو، سروس ہو وغیرہ وغیرہ، اور بھی آفس کے کام ہیں جن کا پروجیکٹ تیار کرنے میں کافی وقت اور محنت لگتا ہے، تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے نپٹا لیں تاکہ رمضان المبارک میں آپ کا وقت عبادت میں خرچ ہو سکے۔ اور 15ویں چیز ہے ٹائم ٹیبل بنانا، نظام الاوقات۔ رمضان سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں صبح اٹھ کر تہجد بھی شامل ہو، ذکر بھی شامل ہو، دعائیں بھی، سحری، نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح
اور دیگر معمولات کے لیے مناسب وقت متعین کریں، اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل، کیونکہ جب آپ کے اوپر بدن کا بھی حق ہے، لہذا ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ 15 چیزیں ہو گئی۔ 16ویں چیز ہے نوکر، خادم، ملازم جو کام میں ہیں ان کا بھی بوجھ ہلکا کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نوکر ہیں یا ملازمین ہیں فیکٹری وغیرہ میں کسی کے، تو ان سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے خادم اور ملازم کا بوجھ ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو عمرے کی ترتیب بھی بنا لیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ مالدار لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد حرام، مسجد نبی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب، کیونکہ ایک نماز جو ہم اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں وہی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور اسی کو مسجد نبوی میں پڑھا جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے مان دیا ہے تو عمرے کی بھی ترتیب بنا لیں۔ 18واں پوائنٹ ہے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ ہم عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، لہذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں، ایکسرسائز کریں، تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ اور 19 پوائنٹ یہ ہے نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اب لوگ قیلولہ ہی نہیں جانتے، بہت سے لوگ قیلولہ نہیں جانتے۔ لنچ کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں اور یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ اور قیلولہ اگر کر لیا جائے تو رات میں آنکھ کھلنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بھی بنتا ہے، اور رمضان میں تو خاص طور پہ تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے تو اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ماہ شعبان کی آخری عشرے میں، کیونکہ 40 دن کیسے ہوں گے، رمضان کے 30 دن اور شعبان کے اس آخری عشرے میں، اور رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ لہذا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں بجماعت پڑھنے کی ابھی سے ترتیب بنا لیں اور سوچ لیں کہ میں جو ہے ہر نماز کو جو ہے تکبیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ اسی طریقے 21 پوائنٹ ہے سگریٹ، پان، گٹکا وغیرہ سے جان چھڑائیں۔ سگریٹ ہے، پان ہے اور گٹکا ہے، دیگر نشہ لانے والی چیزیں کا استعمال ابھی سے محدود کر دیں، گل وغیرہ ہے، اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان مبارک نشے والی چیزوں سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے، اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ 22 پوائنٹ ہے ملاقاتوں کا سلسلہ، ملنے ملانے کا سلسلہ لمٹ کر دیں، محدود کر دیں۔ رمضان میں ملاقاتیں، دعوتوں، پروگرامز وغیرہ کو بالکل محدود کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگ سکے۔ البتہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری، اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازے میں شرکت کے موقع جتنے مل سکے غنیمت ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور رمضان میں تو مزید اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔
23 پوائنٹ ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں. قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ نفلوں میں اور تہجد میں انہیں پڑھا جا سکے. عام طور پر صرف 1 یا 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے. جو مثالی طرز عمل نہیں ہے، بہت اچھا ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ ایک آدھ صورت کا اضافہ ہونا چاہیے. اسی طرح 24 بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں. 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دے اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھر کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. کم کھانے کی عادت ڈالیں. 25 پوائنٹ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص مقدار میں کم کریں. غذا میں سبزی، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت و توانائی برقرار رہے اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں. اور زیادہ کھانے سے بدہضمی اور سستی اور عبادت میں رکاوٹ بھی بنتی ہے، لہذا اس سے پرہیز کریں. زیادہ کھانے سے کم کھانے کی عادت ابھی سے بنا لیں اور ڈال لیں. یہ تقریباً 25 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. 5 پوائنٹ اور ہیں جو مجھے بعد میں بتانے ہیں، کیونکہ ابھی رمضان سے متعلق آپ کو یہ بھی کہنا ہے شب برات بھی آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ شب برات کے ختم پر ہی ہو. تو شب برات شاید کب کی ہے؟ جمعے کی ہے. ہاں جمعے کی ہی ہے، سنیچر کا روزہ ہوا. تو شب برات کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شب قدر اور ایک ہوتا ہے شب برات. شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پڑتی ہے اور شب برات اس مہینے کے شعبان کے اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو پڑتی ہے. شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے ہم لوگ افراط و تفریط کے عادی نظر آتے ہیں. بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور 20 احادیث کو رد کر دیتے یہ کہہ کر یہ ضعیف ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے فضول خرچیاں، خرافات، عبادت کے نت نئے طریقے اور بدعات شروع کر دیتے ہیں. یقیناً اعتدال ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے. جو لوگ بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط، جو لوگ سب کچھ اس رات کو ہی سمجھتے ہیں اور اس میں کچھ خاص عبادتیں، بدعات، خرافات وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. شب برات سے متعلق اعتدال کی راہ، درمیانی راستہ اور درمیانی رائے یہ ہے کہ نمبر 1، 10 صحابہ اکرام سے شب برات کی احادیث مروی ہیں. ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک حدیث اور روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. دوسرا، حضرات محدثین اور فقہا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے باب، فضائل کے متعلق ضعیف احادیث بھی قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، لہذا شب برات کی فضیلت میں ان ضعیف احادیث کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طریقے سے نفلی عبادتیں تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائے. اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور نیا طریقہ مقرر کرنا درست نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے طور پر ذکر، تلاوت، درود شریف، نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے.
اور چونکہ یہ نفلی عبادتیں ہیں اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کرنی چاہیے. اتنی مشقت اٹھانا، اتنی دیر بیدار رہنا اور جاگنا درست نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے یا اگلے دن کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ یا دوسرے حقوقوں کی ادائیگی میں حرج اور کمی واقع ہو. اسی طرح صرف شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا اور سارا سال فرض نمازوں اور دیگر حقوق اور فرائض سے غافل رہنا کسی طرح درست نہیں ہے. بس تحقیقی بات یہی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور شعبان کے مہینے کے روزے مسنون ہیں، اسی طرح 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے. ایام 20 13، 14، 15 تاریخ، اردو کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں. اب یہ اس کے معنی سفید اور وائٹ کے آتے ہیں. چونکہ چاند جو ہے 13 میں بہت زیادہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، لہذا روشنی رات کی اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور 14ویں کا چاند تو ویسے ہی مشہور ہے. 15 میں تھوڑا چاند پورا مکمل ہونے میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے ان 3 دنوں کو ایام 20 کہتے ہیں. اور ایام 20 کے روزے اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے ہر مہینے، 13، 14، 15 میں رکھا کرتے تھے. لہذا اگر 15 شعبان کا روزہ رکھا جا رہا ہے تو 15واں شعبان ایام 20 میں بھی داخل ہے، اس لیے سنت ہوگا. اور ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے. تو ان دونوں نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ تو کیا ہے ثواب کا ذریعہ ثابت ہوگا. شب برات میں چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، لائٹنگ، ڈیکوریٹ کرنا، گھر سجانا، مسجدیں سجانا، پٹاخے، آتش بازیاں، لاؤڈ اسپیکر پر شور شرابہ اور ہنگامہ، اسی طرح فضول گپ شپ، گلیوں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بیکار عمل ہے، بلکہ یہ تو نیکی برباد کرنا اور گناہ کا اپنے اوپر لے لینا، یہ ایسا ہی. اسی طریقے لانگ ڈرائیونگ کرنا، ریس لگانا موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے، یہ اسلام کو بھی بدنام کرنا ہے. بہرحال یہ شب برات سے متعلق بات تھی، کیونکہ شب برات ہماری اگلی کلاس میں اسے پہلے پڑھ جائے گی. تو رمضان سے روزے سے متعلق یہ بتانا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے. صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہش یعنی صحبت، بیوی سے ملنے کو خاص تعلق بنانے کو صحبت، ہم بستری اور جماع کہتے ہیں. تو نفسانی خواہش یعنی صحبت اور ہم بستری سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. عربی زبان میں روزے رکھنے کو صوم کہتے ہیں اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں. حدیث الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. اسی طرح ایک حدیث آپ کو پڑھا دی صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. تو عربی زبان میں روزہ رکھنے کو صوم کہتے ہیں اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں. روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. حدیث شریف میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کا انعام اور ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا کے واسطے
اپنی نفسانی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ ہی اللہ سے ملاقات اور دیدار کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھ لینا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ پیارے آقا نے بالکل معراج پر دیکھا ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا، لیکن صحیح ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کی رات دیکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں یا وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کو نہ دیکھنے کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ کہ دنیاوی زندگی میں دیکھنا، اور پیارے آقا نے جو دیکھا تھا دنیا کی ٹائمنگ سے باہر جا کر پیارے آقا نے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے۔ بہرحال تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شرعی پرابلم اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر وہ اس کی جگہ ساری زندگی، ساری لائف روزے رکھے، تو جو چیز اس سے چھوٹ گئی ہے وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ روزے کی نیت، روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے؟ رمضان شریف اور سنت اور نفل روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر آدھے دن تک ہے۔ البتہ صبح صادق سے پہلے، یعنی سحری کے وقت کے ختم سے پہلے نیت کر لینا افضل ہے۔ لہذا اگر کوئی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیند سے اٹھا تو وہ بھی بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سحری روزے کے لیے